تو سن 13 نبوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا کہ اے ابو بکر، ہجرت کا کبھی بھی حکم آ سکتا ہے، تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ اور یہاں پر کفار مکہ نے جب دیکھا کہ صحابہ ہجرت کرنے لگے ہیں مدینے کی طرف اور مدینے والوں کی رغبت آپ کی طرف ہونے لگی ہے، تو ان لوگوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر ایک مشورہ کیا۔ سب بڑے بڑے کبار سردار بیٹھنے کے بعد پہلے ایک سردار نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو کہیں قید کر دیتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا یہ مناسب نہیں ہے، محمد کا پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے، یہ بند دروازوں سے نکلے گا تو ساری دنیا میں بھی پھیلنے کی اس کی طاقت ہے، یہ بند دروازے سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے گا، اور آپ قید بھی کرو گے تو ان کے ساتھی انہیں چھڑانے آئیں گے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، یہ چھڑا کر پھر ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں انہیں دور دراز کہیں جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شہر سے نکال دیتے ہیں۔ تو سب نے کہا مصیبت تو وہی رہی کہ جب محمد کو آپ نکال کر دور جگہ چھوڑ دو گے، ان کی باتوں کی مٹھاس کون نہیں جانتا، ان کے حق کی صداقت کون نہیں کرتا، ان کے چہرے پر ان کو دیکھتے ہی لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، محمد کو دیکھتے ہی ان کی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ تو سچے ہی سچے ہیں۔ پھر ان کی باتوں کو کیوں کر لوگ نہیں مانیں گے؟ جب لوگ مانیں گے پھر ان کا حلقہ بنے گا، ان کی جماعت بنے گی، وہ سب کو لے کر پھر ہماری طرف چڑھائی کریں گے۔ چڑھائی کرنے کے بعد ہماری سرداریوں کو نقصان ہوگا، ہماری جاہ و مرتبے میں فرق آئے گا۔ یہ ڈر تھا کہ ہماری سرداریاں نہ چلی جائیں، اس ڈر سے وہ نبی کو حق جاننے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہی ہوگا اگر ہم انہیں دور دراز جگہ پر بھی چھوڑیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا، جو ابو الحکم کہا جاتا تھا، فیصلوں کا سردار، جو اس دارالندوہ میں حکم کی حیثیت رکھتا تھا، اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ حضور کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، حضور کو قتل کر دیں گے۔ تو سب نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم نبی کو قتل کریں گے، محمد کو قتل کریں گے تو ان کا خاندان بنو عبد مناف ہم سے قصاص لینے پر تیار ہوگا، اور جو قتل کرے گا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک تدبیر ہے کہ ہم ہر قبیلے کے ایک طاقتور نوجوان کو لیں گے، تاکہ جب تمام قبائل کا ایک ایک بندہ جمع ہوگا اور محمد کو قتل کرے گا تو بنو عبد مناف میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سب کا مقابلہ کرے گی، تمام قبائل کا مقابلہ کرے گی، تو انہیں جزیے پر، انہیں فدیے پر راضی ہونا پڑے گا، دیت پر راضی ہونا پڑے گا۔ چنانچہ اس فیصلے کو قبول کیا گیا، پسند کیا گیا۔ یہ مشورہ کر کے اٹھے اور قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کرنے لگے اور کہا کہ ہر نوجوان کو تیز سے تیز تلوار دی جائے گی، اور ہر قبیلے نوجوان کو تیار کرنے کی ان کی سازشیں شروع ہوئی۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل اللہ نے یہ تمام مشورے اور تمام مکاریوں کی خبر حضور کو دے دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ آپ کو اب ہجرت کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر اس معاملے سے ہونے سے پہلے، کئی دن پہلے سے آپ نے اپنا یہ معمول بنایا تھا کہ صبح بھی حضرت ابو بکر کے گھر جاتے تھے اور شام کے وقت بھی حضرت ابو بکر کے گھر جاتے تھے۔ تو جس دن آپ کو یہ حکم ملا آپ دوپہر کے وقت نکل گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور جا کر دستک دیں اور کہنے لگے اے ابو بکر، آج اللہ نے ہمیں اور تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ہم بھی اب مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، تیار رہنا، آج شام میں ہمارا سفر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے تیاری کر لی ہے؟ کہا جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور تمہیں ایک ساتھ ہجرت کرنی، اللہ کا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، تو محبوب کا حکم تھا، میں کیسے تیار نہ ہوتا؟ میں نے پہلے سے ہی تیاری کر لی، اس سوچ سے
کہ آپ کو کبھی بھی حکم مل سکتا ہے، کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے، کہیں آپ کے سفر میں مشکل نہ ہو جائے، میں نے اسی دن سے تیاری کر لی ہے، میں تبھی سے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر کی اطاعت کا حال تھا، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حال تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر جیسا نہ کوئی عاشق بنا ہے نبی کا، نہ کوئی بن سکتا ہے۔ چنانچہ الغرض وہاں سے حضور نکلے یہ اطلاع دے کر، پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی، آج شام میں اس گھر سے نکلوں گا تو تمہیں میرے بستر پر سو جانا ہے، اور میرے پاس مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، چونکہ مکے کے اندر 13 سال حضور کے نبی بننے سے پہلے بھی پورے کے پورے آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے، سچے سمجھتے تھے، امانت دار بھی سمجھتے تھے، اور اپنی امانتیں کیونکہ بینک وغیرہ ہوتا نہیں تھا تو اپنے مال ایک کسی شریف انسان کے پاس بطور امانت رکھوا دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرے پاس جو ہے مکے والوں کی امانتیں ہیں، تم یہاں پر سو جانا، جب میں چلا جاؤں تو پھر تم لوگوں کی امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا، اور تم یہ لوٹا کر واپس مجھ سے جو ہے مدینے میں ضرور تم مجھے ملو گے۔ حضور نے انہیں بشارت بھی سنا دی کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ضرور ہوگی۔ اور ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ ترتیب بتا دی کہ ہم پہلے یہاں سے نکل کر غار ثور کی طرف جائیں گے، تو تمہارا کام یہ ہوگا کہ دن بھر کی خبریں معلوم کرنی ہوگی اور تمہیں ہمیں لا کر پہنچانا ہوگا۔ غار ثور کے اندر تمہیں بتلانا ہوگا کہ ہمارے لیے کیا وہاں پر مشورے چل رہے ہیں، وہاں کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے عبداللہ بن ارقط ایک آدمی کو اجرت پر طے کر دیا کہ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم جب ہم غار ثور سے نکلیں گے مدینے کے لیے تو وہاں پر تمہیں ہمیں ایسے راستے سے مدینہ پہنچانا ہوگا جو لوگوں کی عام رہ گزر نہ ہو، جہاں پر عام لوگ گزرتے نہ ہوں، وہ راستوں سے تمہیں مدینہ لے جانا ہوگا۔ اور سفر کے لیے 2 اونٹنیاں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدی تھی وہ بھی عبداللہ بن ارقط کے حوالے کی کہ تمہیں لے کر غار ثور سے جب ہم نکلیں گے تمہیں پہنچنا ہے۔ تیسرا، اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو آپ نے یہ ذمہ داری دی کہ تم دن بھر بکریاں چراؤ گے عرب کے جنگلات میں، اور اس کو غار ثور کے پاس سے چراتے ہوئے لاؤ گے تاکہ ہمارے نشانات کے قدم کے نشانات بھی مٹ جائیں، اور دوسرا جب تم رات کو وہاں پہنچو گے تو میں حضور کے لیے بکری کا دودھ نکال لوں گا۔ اور چوتھا کام، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کو سپرد کیا انہوں نے اپنی بیٹی کو، اور کہا کہ تم کھانا تیار کر کے وہاں تک پہنچاؤ گی۔ بہرحال ان کو یہ ذمہ داری انہوں نے سونپ دی۔ اب یہاں پر پوری تیاریاں ہونے لگیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں زاد راہ بھی تیار ہونے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے گھر میں تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کفار مکہ نے تمام نوجوانوں کو تیار کیا، تیز دھار کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں سونپ دیں، اور وہ سب کے سب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انہوں نے پورا کا پورا گھیرا کر لیا، اور ایسا نہیں کہ جو دکھائی دے، بلکہ گھیرا ایسا کیا کہ چھپ چھپ کر پورے بیٹھ گئے کہ کسی کو دکھائی نہ دے، حالانکہ گھیر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم گھر کے باہر تو پورے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کیسے نکلو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ایمان اور یقین بڑا ہی مضبوط تھا، کیونکہ انہیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، مدینہ پہنچنا ہے، اور ہم آپ کو پہنچا کے رہیں گے۔ اللہ کی بات پر بھروسہ تھا، کہا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور آپ نکلے، اور نکل کر جب وہ باہر نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا تھا کہ محمد تو جو ہے اپنے لوگوں کو اپنی باتوں میں گرویدہ کرتے ہیں، لوگوں کو صرف بہکاتے ہیں، اس طریقے کی اس نے فضول باتیں کہنی شروع کی۔ حضور نے سن لیا، سن کر کہنے لگے، ہاں میں وہی ہوں محمد جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں،
ہاتھ میں کنکریاں لی، مٹی لی، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے چلے گئے اور اس کو اچھالا تو وہ جو ہے کنکریاں اور وہ مٹی تمام کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ اور قرآن مجید کی آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے ان کے پیچھے بھی آڑ بنائی، ان کے آگے بھی آڑ بنائی، بس ہم نے ان سب کے اوپر جو ہے آنکھوں پر بینائی ڈال دی تو بس وہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ نہ سکا۔